گوادر کی تاریخ ایک طویل موضوع ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم کچھ اہم حصوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ گوادر بلوچستان کے جنوب مغربی ساحل پر ایک بندرگاہی شہر ہے۔ گوادر گرم پانی اور گہرے سمندر کی بندرگاہ کے لیے قدرتی اور اسٹریٹجک مقام ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی 650 کلومیٹر طویل مکران کوسٹل ہائی وے کے ذریعے گوادر سے ملتا ہے۔ یہ کراچی سے تقریباً 460 کلومیٹر مغرب میں، جبکہ تربت سے 120 کلومیٹر جنوب مغرب میں اور ایران کے صوبے سیستان اور چابہار کے مغرب میں 170 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 2 اپریل 2021 کو گوادر کو جنوبی بلوچستان کا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق گوادر پاکستان کا 100واں بڑا شہر ہے۔ گوادر ہتھوڑے کے سر کی شکل نما ایک جزیرہ ہے جو صوبہ بلوچستان میں پاکستان کے مغربی ساحلی پٹی سے بحیرہ عرب میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ شہر عمان کے بالمقابل بحیرہ عرب کے ساحل پر واقع ہے۔ کارگل جنگ کے بعد گوادر توجہ کا مرکز بنا، جب پاکستان کو ایک فوجی بحری بندرگاہ کی ضرورت محسوس ہوئی اور کراچی گوادر روڈ یعنی کوسٹل ہائی وے کو دفاعی مقاصد کے لیے بنایا گیا۔ پاکستان نے گوادر کے محل وقوع کو 1954 میں ایک بندرگاہ کے طور پر شناخت کیا، جب گوادر ابھی بھی عمانی حکومت کا حصہ تھا۔ گوادر میں پاکستان کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب 1954 میں پاکستان نے اپنی ساحلی پٹی کا سروے کرنے کے لیے ریاستہائے متحدہ کے جیولوجیکل سروے کو شامل کیا، جس نے گوادر کو ایک قدرتی اور گہرے سمندر کی نئی بندرگاہ کے لیے موزوں مقام کے طور پر شناخت کیا۔ گوادر کے رہائشیوں کے پاکستان میں شامل ہونے کے بڑھتے ہوئے مطالبے کے ساتھ اس دریافت نے پاکستان کو گوادر کی پاکستان منتقلی کے لیے مسقط اور عمان کے سلطان سعید بن تیمور سے باضابطہ طور پر درخواست کرنے پر مجبور کیا۔ 4 سال کے مذاکرات کے بعد پاکستان نے 8 ستمبر 1958 کو سلطنت مسقط اور عمان سے 3 ملین امریکی ڈالر گوادر کو خریدا۔ گوادر 1783 سے 1958 تک عمان کا بیرون ملک قصبہ تھا اور تقریباً 175 سال کی عمانی حکمرانی کے بعد گوادر باضابطہ طور پر 8 ستمبر 1958 کو پاکستان کا حصہ بن گیا۔ وفاقی حکومت نے دسمبر 1995 میں بندرگاہ کی تعمیر کی منظوری دی، لیکن فنڈز کی قلت کی وجہ سے یہ منصوبہ شروع نہ ہو سکا۔ 1957 میں حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ٹاسک فورس نے گوادر کو ترقی کے مرکز کے طور پر شناخت کیا، لیکن مئی 1998 میں پاکستان کے جوہری تجربات کے بعد اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے یہ منصوبہ شروع نہیں ہو سکا۔ اس منصوبے کی تعمیر 2002 میں اس وقت شروع ہوئی جب 2001 میں چینی وزیر اعظم سو رونگچی کے ریاستی دورے کے دوران اس کی تعمیر کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ گوادر بندرگاہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ جس مقام پر واقع ہے وہاں کا پانی گرم ہے۔ دنیا میں بہت ہی کم ایسی بندرگاہیں ہیں جنہیں گرم پانی میسر ہے۔ دنیا میں زیادہ تر بندرگاہیں برفیلے علاقوں میں موجود ہیں، کیونکہ گرم پانی والی بندرگاہوں پر سارا سال تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، اس لیے اشیاء خوردونوش کی ترسیل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو بندرگاہیں ٹھنڈے پانیوں میں واقع ہیں وہاں تجارت کرنے میں بہت مشکل آتی ہے۔ پاکستان گوادر بندرگاہ کی وجہ سے خطے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اقتصادی تجزیہ کاروں نے پیشگوئی کی ہے کہ گوادر لازوال کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ تیزی سے بین الاقوامی تجارت کا اہم مرکز بننے جا رہا ہے، جس میں پاکستان اور پورے خطے کی معیشت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرنے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ گوادر دنیا کی گہری ترین سمندری بندرگاہوں میں سے ایک ہے اور حکومت پاکستان نے اسے ڈیوٹی فری پورٹ قرار دے رکھا ہے، جبکہ وہاں ایک فری اکانومک زون پہلے ہی قائم کیا جا چکا ہے۔ اس قدم نے نہ صرف پاکستان کی تجارتی قدر میں اضافہ کیا ہے بلکہ ترقی کی رفتار کو ناقابل یقین حد تک بڑھا دیا ہے۔ یہ آبنائے ہرمز کے داخلی راستے پر ایک وسیع کھلے سمندر میں واقع ہے، جہاں سے تجارتی بحری جہاز براہ راست گزرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے دنیا کے تیل کی ترسیل کا تقریباً 35% گزرتا ہے اور یہ خلیجی ریاستوں کے تیل کے درآمد کا واحد ذریعہ ہے۔ گوادر سی پیک میں سڑکوں، ریلوے، پائپ لائنوں اور سمندری راستوں کے ذریعے آدھی سے زیادہ دنیا سے جڑے گا۔ گوادر نہ صرف پاکستان اور چین بلکہ خطے کے دیگر ممالک جیسے وسطی ایشیائی ممالک، یورپ، ترکی، ایران، ہندوستان، مشرق وسطیٰ، خلیجی ریاستوں اور افریقہ کے لیے بھی بے پناہ اقتصادی مواقع فراہم کرے گا۔ ان تمام پہلو کی وجہ سے گوادر جلد ہی عالمی تجارت کا نیا مرکز بننے جا رہا ہے۔
یہ بندرگاہ پاکستان کے لیے بڑی تجارتی اور اقتصادی اہمیت کی حامل ہے۔ کراچی اور قاسم بندرگاہوں کے بعد یہ پاکستان کی تیسری اہم ترین بندرگاہ ہے۔ یہ بین الاقوامی سمندری جہازوں کی گزرگاہ اور تیل کے تجارتی راستوں کے کراس جنکشن پر واقع ہے۔ گوادر بندرگاہ 3 خطوں یعنی وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی کو جوڑے گی۔ اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور بلوچستان کی ترقی میں مدد ملے گی۔ بندرگاہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور سیاحت کو فروغ دے گی۔ گوادر خلیج فارس اور آبنائے ہرمز سے نکلنے والے سی لائنز آف کمیونیکیشنز کی نگرانی میں پاکستان کی مدد کرے گا۔ یہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو اسٹریٹجک فائدہ فراہم کرے گا، کیونکہ یہ بندرگاہ دیگر 2 پاکستانی بندرگاہوں کے مقابلے میں ہندوستانی پہنچ سے بہت دور ہے۔ گوادر پاکستانی عوام کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ کرے گا اور ٹرانزٹ ٹریڈ فیس اور زر مبادلہ کے ذریعے معاشی ترقی میں مدد کرے گا۔ گوادر تیل اور توانائی کے شعبوں میں دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعاون کو فروغ دے گا۔ ایشیا سب سے بڑا خطہ ہونے کے ناطے اس میں بہت سے لینڈ لاک کنٹریز موجود ہیں اور ان کے اپنے زمینی راستے سے سمندر تک رسائی بہت مہنگی ہے۔ ایسے ممالک بین الاقوامی تجارت کے لیے مختصر ترین راستے تلاش کرتے ہیں اور گوادر بندرگاہ سب سے قریب ترین اور بہترین مقام پر واقع ہے۔ اس کی ایک مثال چین ہے، جس کا مغربی حصہ اس کے مشرقی بندرگاہوں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ پاکستان چین اقتصادی راہداری کے ذریعے چین قریبی گوادر بندرگاہ سے فائدہ اٹھائے گا۔ کاشغر سے شنگھائی تقریباً 5000 کلومیٹر ہے، جبکہ گوادر کاشغر سے صرف 2800 کلومیٹر دور ہے، جس سے چین کے تجارتی اخراجات میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ یہ بندرگاہ چین کو افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک تک رسائی فراہم کرے گی۔ چین کی تجارتی جہازوں کو بھارت آبنائے ملاقہ پر روک سکتا ہے، لیکن گوادر چین کو ایک متبادل سمندری راستہ فراہم کرے گا۔ اس وقت بندرگاہ کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کنیکٹیویٹی کی کمی، ترقی یافتہ انفراسٹرکچر کی کمی، اس سے منسلک سہولیات اور سیکیورٹی خدشات ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھارت گوادر بندرگاہ کی ترقی کو روکنے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہا ہے۔ بھارت گوادر کی اقتصادی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم پاکستان کو سنجیدگی سے ان چیلنجز سے نمٹنے اور گوادر پورٹ پر اپنے کام کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، جو پاکستان کے لیے اقتصادی خوشحالی، علاقائی روابط اور میری ٹائم ترقی کی کلید ہے۔